السلام علیکم ناظرین۔ 3 ہفتوں کے بعد بصرہ، کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں میں یہ خبر حیرت و استعجاب سے سنی گئی ہے کہ حجاج بن یوسف نے، جو علیہ السلام کی کسی بڑی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنے بھائی قاسم کے یتیم اور غریب لڑکے کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دیا۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے معززین کے علاوہ محمد بن قاسم کے بہت سے دوست اور ہم مکتب شریک تھے۔ اگلے دن حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایلچی آ گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں فوراً دمشق بھیج دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار مجھے دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ بے رعایت کی گئی ہے۔ حجاج نے جواب دیا، قیمتی پتھر اپنی ضمانت سے نہیں بلکہ چمک سے پہچانے جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، مجھے کب جانا چاہیے؟ میرے خیال میں تم کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ میں چند دنوں تک تمہاری والدہ اور زبیدہ کو دمشق بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم رخصت ہونے کو تھا کہ حبشی غلام نے اندر آ کر حجاج بن یوسف کو اطلاع دیا کہ ایک نوجوان حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سرندیپ سے نہایت اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، بلاؤ اسے۔ اور محمد، تم ابھی ٹھہرو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سرندیپ سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ غلام کے جانے کے تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ حجاج بن یوسف نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا، زبیر تم آ گیا، تمہارا جہاز ہے۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ سندھ کے ساحل پر دیبل کے گورنر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے۔ دوسرا جہاز جس پر سرندیپ کے راجا نے آپ کے اور خلیفہ کے لیے تحائف مجھے دیے تھے، وہ بھی لوٹ لیا ہے، اور مسلمانوں کے یتیم بچے جنہیں میں لینے گیا تھا قید کر لیے ہیں۔ حجاج نے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ مجھے تمام واقعات سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں غم و غصہ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے چہرے پر پرانی ہیبت چھا گئی اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتا ہوا، ہونٹ چباتا ہوا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیوار کے قریب رک کر ہندوستان کے نقشے کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے منہ سے ایک زخمی شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی، سندھ کے راجا کی یہ جرأت! بکریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے لگیں۔ شاید اسے بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری افواج شمال اور مغرب میں پھنسی ہوئی ہیں۔ زبیر نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ یہ سب خاموشی سے برداشت کر لیں گے؟ حجاج نے جواب دیا، سر دست خاموشی کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ میں مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خود سندھ کے راجا کے پاس جائے۔ ممکن ہے وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہو جائے اور مسلمان بچوں کو اس کے حوالے کر دے۔ زبیر نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کے اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ابو الحسن کا جہاز لاپتہ ہونے پر بھی آپ نے مکران کے گورنر کو وہاں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ سندھ ایک وسیع ملک ہے اور ہمیں وہاں لشکر کشی سے پہلے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المومنین ترکستان، افریقہ اور اس کے بعد شاید اندلس کی فتح سے پہلے ہمیں سندھ پر لشکر کشی کی اجازت نہ دیں۔ محمد بن قاسم اب تک خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے زبیر کی مایوس نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا، خلیفہ کو رضامند کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤں۔ حجاج بن یوسف گہری سوچ میں پڑ گیا۔ زبیر نے موقع دیکھ کر ایک سفید رومال جس پر نحید کی تحریر تھی اپنی جیب سے نکال کر اسے پیش کیا اور کہا، آپ کے نام یہ مکتوب ابو الحسن کی لڑکی نے اپنے خون سے لکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہوا تو میرا یہ خط پیش کر دینا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ حجاج بن یوسف رومال پر خون سے لکھی ہوئی تحریر کی چند سطور پڑھ کر کپ کپا اٹھا اور اس کی آنکھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہونے لگے۔ اس نے رومال محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دیوار کے پاس جا کر ہندوستان کا نقشہ دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے شروع سے لے کر آخر تک یہ مکتوب پڑھا۔ مکتوب کے الفاظ یہ تھے، مجھے یقین ہے کہ والی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان بچوں اور عورتوں کا حال سن کر اپنی فوج کے غیور سپاہیوں کو
گھوڑوں پر زینت ڈالنے کا حکم دے چکا ہوگا، اور قاصد کو میرا یہ خط دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہے تو شاید میری تحریر بھی بے سود ثابت ہو۔ میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں۔ میں اور میرا بھائی ابھی تک دشمن کی دسترس سے محفوظ ہیں، لیکن ہمارے ساتھی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہیں جس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قید خانے کی اس طریق کوٹڑی کا تصور کیجیے جس کے اندر اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ ہماری تلاش جاری ہے۔ ممکن ہے ہمیں بھی کسی طریق کوٹڑی میں پھینک دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی میرا زخم مجھے موت کی نیند سلا دے اور میں عبرتناک انجام سے بچ جاؤں، لیکن مرتے وقت مجھے یہ افسوس ہوگا کہ وہ صبر رفتار گھوڑے جن کے سوار ترکستان اور افریقہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اپنی قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم و ایران کے مغرور تاجداروں کے سر پر سائیکہ بن کر کوندی سندھ کے مغرور راجا کے سامنے کند ثابت ہوگی؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن اے حجاج، اگر تم زندہ ہو تو اپنی غیور قوم کے یتیموں اور بیووں کی مدد کو پہنچو۔ نہید، ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ محمد بن قاسم نے رومال لپیٹ کر زبیر کے حوالے کیا اور حجاج بن یوسف سے پوچھا، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ حجاج بن یوسف نے خنجر نکالا اور اس کی نوک سندھ کے نقشے میں پہ وص کرتے ہوئے جواب دیا، میں سندھ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ محمد، تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ، زبیر کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ مکتوب بھی امیر المومنین کو دکھا دینا۔ جتنی فوج دمشق سے فراہم ہو لے کر یہاں پہنچ جاؤ۔ میرا خط بھی امیر المومنین کے پاس لے جاؤ۔ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ کچھ عرصہ بعد دمشق کی جامع مسجد میں نماز عصر ادا کرنے کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر قصر خلافت میں داخل ہوئے۔ خلیفہ ولید کے دربار نے ان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی انہیں اندر بلا لیا۔ ولید بن عبد الملک نے یک کے بعد دیگرے ان دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، تم میں سے محمد بن قاسم کون ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں ہوں۔ حاضرین دربار جن کی نگاہیں زبیر پر مرکوز ہو چکی تھیں حیرت زدہ ہو کر محمد بن قاسم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی خاموش نگاہیں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ حجاج بن یوسف کے گزشتہ مکتوب سے ولی کو معلوم ہو چکا تھا کہ محمد بن قاسم بالکل نوجوان ہے۔ آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ اہل دربار کی زبانیں بھی ہلنے لگیں اور ولید نے اچانک یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے خاندان کے سب سے بڑے محسن حجاج بن یوسف کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے، مسند سے اٹھ کر محمد اور زبیر سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، وہ مجاہد جس کے متعلق حجاج بن یوسف جیسا مردم شناس اور قتیبہ بن مسلم جیسا سپہ سالار اس قدر بلند رائے رکھتے ہوں، میرے لیے یقیناً قابل احترام ہے۔ پھر اس نے محمد بن قاسم سے پوچھا، اور یہ تمہارا بڑا بھائی ہے؟ نہیں امیر المومنین، یہ زبیر ہے۔ ولید نے زبیر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے شاید پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے، شاید تم سرندیب کے ایلچی کے ساتھ گئے تھے۔ تم کب آئے اور وہ بچے کہاں ہیں؟ خلیفہ کی طرح حاضرین دربار کی بھی زبیر پر نظریں مرکوز ہو گئیں اور بعض نے اسے پہچان لیا۔ زبیر کا تذبذب دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط پیش کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، ہم ایک نہایت ضروری پیغام لے کر آئے ہیں، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ ولید نے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر کہا، سندھ کے راجا نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے، سرندیب سے آنے والی بیووں اور یتیم بچوں کو قید کر لیا ہے۔ زبیر، تم اپنی تمام سرگزشت خود سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک تمام واقعات بیان کیے، لیکن دربار میں جوش و خروش کی بجائے مایوسی کے آثار پا کر اختتام پر اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس نے جیب سے رومال نکال کر خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، ابو الحسن کی بیٹی نے یہ خط ولی بصرہ کے نام لکھا تھا۔ حجاج بن یوسف کی طرح ولید بھی یہ خط پڑھ کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اہل دربار کو سنانے کے لیے خط کو دوسری بار بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن چند فقرے پڑھنے کے بعد اس کی آواز رک گئی۔ اس نے مکتوب محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھ کر سنا دو۔ محمد بن قاسم نے سارا خط پڑھ کر سنایا۔ مجلس کا رنگ بدل چکا تھا۔ حاضرین میں سے اکثر کے چہرے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ جذبات کا طوفان عقل کی مصلحتوں کو مغلوب کر چکا ہے۔
لیکن ولید کو خاموش دیکھ کر سب کی زبانیں گنگ تھیں۔ شہر کا عمر رسیدہ قاضی اس خاموشی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، اب آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا موقع نہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ولید نے کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھتا ہوں۔ ایک عہدیدار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا۔ ولید نے کہا، لیکن ہمارے پاس افواج کہاں ہیں؟ موسیٰ کا پیغام آ چکا ہے کہ وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ترکستان میں عراق کی تمام افواج کو قتیبہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ ناظرین، اگر آپ قتیبہ بن مسلم اور موسیٰ بن نصیر کے یہ تمام ایمان افروز مرکے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ پر قتیبہ بن مسلم اور طارق بن زیاد نام کی سیریز کو ضرور سنیں۔ قاضی نے جواب دیا، امیر المومنین، یہ خط سننے کے بعد ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو انتظار کا مشورہ دے۔ اگر آپ یہ معاملہ عوام کے سامنے پیش کریں تو مجھے امید ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ترکستان یا افریقہ سے افواج منگوانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ ولید نے کہا، اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں تو میں ابھی اعلان جہاد کے لیے تیار ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر امیر المومنین مجھے اجازت دیں تو میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ ولید نے کہا، تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد دربار کے ہر عہدیدار نے ولید کو نئی فوج بھرتی کرنے کا یقین دلایا اور یہ مجلس برخاست ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک ایلچی نے آ کر یہ پیغام دیا کہ امیر المومنین محمد بن قاسم کو بلاتے ہیں۔ محمد بن قاسم سپاہی کے ساتھ چلا گیا۔ واپس آ کر محمد بن قاسم نے زبیر سے کہا، کل میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ امیر المومنین نے مجھے اسی لیے بلایا تھا۔ ان کی خواہش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں حصہ لیں۔ اگر ہم مقابلے میں دوسروں پر سبقت لے گئے تو دمشق کے لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمیں جہاد کے لیے تبلیغ کا موقع مل جائے گا۔ امیر المومنین خواہش ہے کہ ہمارا مقابلہ سلمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ زبیر نے کہا، امیر المومنین کا خیال درست ہے، خدا نے ہمارے لیے یہ اچھا موقع پیدا کیا ہے۔ ناظرین، سلمان بن عبد الملک نے ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا پہنی اور خد سر پر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں سالے، میں عام لباس میں اچھا معلوم ہوتا ہوں یا سپاہیانہ لباس میں؟ سالے نے جواب دیا، خدا نے آپ کو ایسی صورت دی ہے جو ہر لباس میں اچھی لگتی ہے۔ سلمان آئینے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا یہ بتاؤ، آج ہمارے مقابلے میں کوئی آئے گا یا نہیں؟ سالے نے جواب دیا، مجھے یہ توقع نہیں کہ کوئی آپ کے مقابلے کی جرت کرے گا۔ گزشتہ سال نیزہ بازی میں تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن امیر المومنین مجھ سے خوش نہ تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی ولی عہدی کے راستے میں رکاوٹ ہوگی۔ سلیمان نے کہا، لیکن میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حجاج بن یوسف ہے۔ وہ عراق پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھتیجا مسند خلافت پر بیٹھے۔ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں اور سالے نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے، نمائش شروع ہونے والی ہے۔ دمشق کے باہر ایک کھلے میدان میں قریباً ہر روز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی میں یونان کا قدیم رواج مقبولیت حاصل کر رہا تھا۔ ہمت آزمائی کرنے والے ذرا پوش سوار کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ خطرہ سے بچنے کے لیے ذرا خد کے استعمال کے باوجود اصلی نیزوں کے علاوہ ایسے نیزے استعمال کیے جاتے جن کے پھل لوہے کے نہ ہوں۔ سالس درمیان میں جھنڈی لے کر کھڑا ہو جاتا اور اس کے اشارے پر یہ سوار گھوڑوں کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے۔ جو سوار اپنے مد مقابل کی زد سے بچ کر اسے ضرب لگانے میں کامیاب ہوتا وہ بازی جیت جاتا۔ مات کھانے والا سوار کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوڑے سے گر پڑتا اور تماشائیوں کے لیے سامان تضحیک بن جاتا۔ اس سال حسب معمول فنون حرب کی نمائش میں حصہ لینے کے لیے بہت سے لوگ دور دور سے آئے تھے۔ ایک وسیع میدان کے چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ولید بن عبد الملک ایک کرسی پر رونق افروز تھا۔ اس کے دائیں بائیں دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے تھے
دوسری طرف تماشائیوں کی قطار کے آگے سلیمان بن عبد الملک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ نمائش شروع ہوئی۔ تیر اندازوں اور شمشیر زنی کے ماہرین نے اپنے اپنے کمالات دکھایا اور تماشائیوں سے داد و تحسین حاصل کیا۔ سلیمان کے 3 ساتھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور ان میں سے ایک دوسرے درجے کا بہترین تیر انداز مانا گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی سال تلوار کے مقابلے میں یک کے بعد دیگر دمشق کے 5 مشہور پہلوانوں کو نیچا دکھا کر اس بات کا منتظر تھا کہ امیر المومنین اسے بلا کر اپنے قریب کرسی دیں گے، لیکن ایک نوجوان نے اچانک میدان میں آ کر اسے مقابلے کی دعوت دیا اور ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد اس کی تلوار چھین لی۔ یہ نوجوان زبیر تھا۔ تماشائی آگے بڑھ بڑھ کر سالے کو مغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اور اسے مصافحہ کرنے میں گرم جوشی دکھا رہے تھے، اور سالے غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ والد اٹھ کر آگے بڑھا اور زبیر سے مصافحہ کرتے ہوئے اسے مبارکباد دیا اور پھر سالے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سالے تم اگر غصہ میں نہ آ جاتے تو شاید مغلوب نہ ہوتے۔ بہر صورت میں اس نوجوان کی طرح تمہیں بھی انعام کا حقدار سمجھتا ہوں۔ سب سے آخر میں نیزہ بازی شروع ہوئی۔ کئی مقابلوں کے بعد 8 بہترین نیزہ باز منتخب کیے گئے اور آخری مقابلہ شروع ہوا۔ جو مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جاتی تھی، داد و تحسین میں گلا پھاڑنے والے تماشائیوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بالآخر ایک طرف ایک اور دوسری طرف 2 نیزہ باز رہ گئے۔ تنہا رہ جانے والے سوار نے یک کے بعد دیگر اپنے دونوں مخالفین کو گرا کر اپنا قد اتارا اور عوام اسے پہچان کر زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ نوجوان ایک یونانی نو مسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحانہ انداز میں اپنا نیزہ بلند کرتے ہوئے اکھاڑے میں چاروں طرف ایک چکر لگایا اور اس کے بعد پھر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ نقیب نے آواز دیا، کوئی ایسا ہے جو اس نوجوان کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے؟ عوام کی نگاہیں سلیمان بن عبد الملک پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ سلیمان نے سر پر خط رکھتے ہوئے اٹھ کر ایک حبشی غلام کو اشارہ کیا جو پاس ہی ایک خوبصورت مشکی گھوڑے کی باغ تھامے کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑا آگے کیا اور سلیمان اس پر سوار ہو گیا۔ سورج کی روشنی میں سلیمان کی ذرا چمک رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہواؤں سے اس کے قد کے اوپر سبز ریشم کے تاروں کا پھندنا لہرا رہا تھا۔ سلیمان اور ایوب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور عوام دم بخود ہو کر سالس کی جھنڈی کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ سالس نے جھنڈی ہلائی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ صبر رفتار گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ سواروں نے ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر خط کھینچے اور ایک دوسرے کو ضرب لگانے کی کوشش کی۔ سلیمان مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے مد مقابل کے تمام داؤ دیکھ کر ان سے بچنے کے طریقے سوچ چکا تھا۔ چنانچہ ایوب کا وار خالی گیا اور سلیمان کا نیزہ اس کے خد پر ایک کاری ضرب کا نشان چھوڑ گیا۔ سالس نے سلیمان کی فتح کا اعلان کیا۔ والد نے اٹھ کر اپنے بھائی کو مبارکباد دیا اور ایوب کی حوصلہ افزائی کی۔ سلیمان نے خط اتار کر فتحانہ انداز میں تماشائیوں کی طرف نگاہ دوڑی اور حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر پھر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ نقیب نے 3 بار آواز دی، کوئی ہے جس میں سلیمان بن عبد الملک کے مقابلے کی ہمت ہے؟ لیکن لوگوں کو اس سے پہلے یقین ہو چکا تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور وہ امیر المومنین کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب سفید گھوڑے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لیے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ تماشائیوں کو حیرانی اس بات پر نہ تھی کہ ایک نیزہ باز سلیمان بن عبد الملک کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، بلکہ وہ اس بات پر ششدر تھے کہ اجنبی سوار کے جسم پر ذرا تھی اور نہ 4 آئینہ۔ وہ سیاہ رنگ کا چست لباس پہنے ہوئے تھا، سر پر خد کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آنکھوں کے سوا باقی چہرے پر سیاہ نقاب تھا۔ ذرا کے بغیر صرف وہ لوگ ایسے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں جنہیں اپنے حریف کی کمتری کا پورا یقین ہو، لیکن سلیمان اس دن کا ہیرو تھا اور لوگ سلیمان کے مقابلے کے لیے ذرا اور خد کے بغیر میدان میں آنے والے سوار کی بہادری سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی دماغی حالت کے صحیح ہونے پر شک کر رہے تھے۔ ولید اور زبیر کے سوا کسی کو یہ علم نہ تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس کی اس جرأت پر ولید بھی پریشان تھا۔ اس نے آہستہ سے زبیر کے کان میں کہا، یہ محمد بن قاسم ہے یا کوئی اور؟ زبیر نے جواب دیا، امیر المومنین، یہ وہی ہے۔
لیکن وہ سلیمان کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر اس کی پسلیاں لوہے کی نہیں تو مجھے ڈر ہے کہ لکڑی کا کون سرا بھی وہ اس کے لیے نیزے کی نوک سے کم خطرناک ثابت نہ ہوگا۔ تم جاؤ اور اسے بلا کر سمجھاؤ۔ زبیر نے جواب دیا، امیر المومنین، میں اسے بہت سمجھا چکا ہوں، وہ خود بھی اس خطرے کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اگر اس کی جیت ہوئی تو نوجوانوں پر اس کا خوشگوار اثر پڑے گا اور اسے سندھ کے حالات سنا کر انہیں جہاد کے لیے آمادہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ذرا کے بغیر سوار زیادہ چست رہ سکتا ہے۔ زبیر کا جواب ولید کو مطمئن نہ کر سکا۔ وہ خود اٹھ کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا اور تماشائی زیادہ پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ محمد بن قاسم سلیمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولید نے قریب پہنچتے ہی آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، برخوردار، مجھے تمہاری شجاعت کا اعتراف ہے، لیکن یہ شجاعت نہیں، نادانی ہے۔ تم ذرا اور خد کے بغیر عرب کے بہترین نیزہ باز کے مقابلے میں جا رہے ہو، اور اگر اس نے اسے اپنی تضحیک سمجھا تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، امیر المومنین، خدا جانتا ہے کہ مجھے اپنی نمائش مقصود نہیں، میں یہ خطرہ ایک نیک مقصد کے لیے قبول کر رہا ہوں، اور یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ذرا پہن کر سوار چست نہیں رہتا، لیکن اگر تمہاری چستی تمہاری پسلیاں نہ بچا سکی تو مجھے اپنی پسلیوں سے زیادہ اس لڑکی کا خیال ہے جس کے سینے میں ہمارے بے رحم دشمن کے تیر کا زخم ناسور بن چکا ہے۔ اگر خدا کو اس کی مدد منظور ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے سامنے سامان تضحیک نہ بننے دے گا۔ ولید نے کہا، بیٹا، اگر آج تم سلیمان پر سبقت لے گئے تو انشاءاللہ سندھ پر حملہ کرنے والی فوج کا جھنڈا تمہارے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ ولید واپس مڑا اور راستے میں نقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف سلیمان کے گرد چند تماشائی کھڑے تھے۔ صالح نے آگے بڑھ کر سلیمان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین آپ کو نیچ دکھانا چاہتے ہیں، آپ ہوشیاری سے کام لیں۔ سلیمان نے پوچھا، لیکن وہ سر پھرا کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن وہ کوئی بھی ہو، مجھے یقین ہے وہ پھر گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ نقیب نے آواز دی، حاضرین، اب سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔ سیاہ پوش نوجوان کی عمر 17 سال سے کم ہے۔ تماشائی اور زیادہ حیران ہو کر سیاہ پوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگے۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اور نیزہ باز پوری رفتار سے ایک دوسرے کی زد سے بچ کر نکل گیا، اور عوام نے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا۔ کم سن اور نوجوان دیر تک محمد بن قاسم کے لیے تحسین کے نعرے بلند کرتے رہے، اور عمر رسیدہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، یہ لڑکا بلا کا چست ہے، لیکن سلیمان کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہلی مرتبہ سلیمان نے جان بوجھ کر اس کی رعایت کی ہے، لیکن دوسری دفعہ اگر وہ بچ گیا تو یہ ایک کرامت ہوگی۔ کہاں 17 سال کا چھوکرا اور کہاں سلیمان جیسا جہاں دیدہ شاہ سوار، لیکن نوجوانوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سلیمان کی وجہ اب 17 سالہ اجنبی ان کا ہیرو بن چکا تھا۔ وہ کسی کی زبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بعض تماشائی تکرار سے ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ رواج کے مطابق نیزہ بازوں کو دوسرا موقع دیا گیا اور دونوں پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بچے اور نوجوان بھاگ بھاگ کر اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کا کم سن ہیرو کھڑا تھا۔ سب کی نگاہیں نقاب میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ ثالث نے بھاگ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پھر اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماشائیوں کو پھر ایک بار میدان میں گرد اڑتی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک بار سکوت چھا گیا۔ محمد بن قاسم پھر اچانک ایک طرف جھک کر سلیمان کے نیزے کی ضرب سے بچ گیا۔ سلیمان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے مد مقابل کے وار سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پھرتی کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنے نیزے کا رخ بدل دیا اور اس کی دائیں پسلی میں ضرب لگا کر اسے اور زیادہ دائیں طرف دھکیل دیا۔ سلیمان لڑکھڑا کر نیچے گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پسلی پر ہاتھ رکھ کر انتہائی بے چارگی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف سے فلک شگاف نعروں کی صدا آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑی دور جا کر اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور سلیمان کے قریب آ کر نیچے اترتے ہوئے مصافحہ کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سلیمان مصافحہ کرنے کی بجائے
मुंह फेर कर तेजी से कदम उठाता हुआ एक तरफ निकल गया। आन की आन में तमाशाई हज़ारों की तादाद में मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द जमा हो गया। यूनानी शाहसवार अयूब ने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम के हाथ से घोड़े की बाँग पकड़ लिया और कहा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अब अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप अपने चेहरे से निकाब उतार दीजिए। हम सब की आंखें आपकी सूरत देखने के लिए बेकरार हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने नकाब उतार डाला। कामसिन शाह सवार का चेहरा लोगों की तवक्को से कहीं ज़्यादा मतीन और संजीदा था। उसकी खूबसूरत सी आंखों से शौकी की बजाय मासूमियत टपकती थी। लोगों के नरम और पुरइश्तियाक निगाहों के जवाब में उसका सुकून ये ज़ाहिर कर रहा था कि उसे बड़ी से बड़ी फतह भी मुतासर नहीं कर सकती। जो नौजवानों से कंधों पर उठाकर दमिश्क की गलियों में उसका शानदार जुलूस निकालने के इरादे से बड़े थे, दम बखुद होकर उसकी तरफ देख रहे थे। अयूब ने अपने करब दोस्त से कहा, मैं सच कहता हूँ कि मैंने यूनान के मुजस्मों में भी कोई सूरत बैक वक्त इस कदर खूबसूरत, मासूम, सादा और बारौब नहीं देखी। मोहम्मद बिन कासिम ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं दमिश्क के लोगों के पास एक ज़रूरी पैगाम लेकर आया हूँ और मुझे जल्द वापस जाना है। अगर आप सब खामोशी से मेरा पैगाम सुन लें तो ये मुझ पर बड़ी इनायत होगी। लोग अब बहुत ज़्यादा तादाद में मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द जमा हो रहे थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक अहदेदारों की जमात के हमरा आगे बढ़ा। लोग अमीरुल मोमिनीन को देखकर इधर उधर हट गए। वलीद ने मोहम्मद बिन कासिम के करीब पहुंचकर कहा, मेरे ख्याल में यह तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है। तुम घोड़े पर सवार हो जाओ ताकि सब लोग तुम्हारी सूरत देख सकें। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े पर सवार हो गया। मजमा में कानों कान एक से लेकर दूसरे सिरे तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि ये सियाह पोश नौजवान कोई अहम खबर सुनाना चाहता है, और वो लोग जो गली कतारों में थे यक के बाद दीगरे ज़मीन पर बैठ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने मुख्तसर अल्फाज में सरंदीप की मुसलमान बेवों और यतीम बच्चों की अलमनाक दास्तान बयान किया। इसके बाद ज़ुबैर से रुमाल लेकर नहीद का मकतूब पढ़कर सुनाया। बेवों और यतीम बच्चों की सरगुज़श्त सुनने के बाद अवाम के दिलों में नहीद के मकतूब के अल्फाज तीर व निश्तर का काम कर रहे थे। मकतूब सुनाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने रुमाल ज़ुबैर को वापस देते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, फ़िदायान इस्लाम, मैं तुम में से अक्सर की आंखों में आंसू देख रहा हूँ, लेकिन याद रखो, सितम रसीदा इंसानियत के दामन पर जुल्म की स्याही के धब्बे आंसुओं से नहीं खून से धोए जाते हैं। जब रोस्तबदाद की जो आग सिंध के वसी मुल्क में सुलग रही है, हमने दूर से उल्की हल्की सी आंच महसूस की है, और वो इसलिए कि हमारे चांद भाई चांद में और चांद बहनें उस आतिश कदा में जल रही हैं। लेकिन हमें उन लाखों बेकसों का हाल मालूम नहीं है जो मुद्दत से सिंध के इस्तबदादी निज़ाम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह तीर जो एक मुसलमान लड़की के जिस्म में पेवस्त हुआ, उन लाखों तीरों में से एक था जिनकी मश्क सिंध का मगरूर जाबिर हुक्मरान अपनी बेकस रियाया के सीनों पर करता है। आज सिंध में हमारी बहनें और भाई कैद खाने की तारीख कोठड़ी में मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़ों की टाँप सुनने के मुंतज़िर हैं। अगर आज वो अल्लाह अकबर के उन नारों का इंतज़ार कर रहे हैं जिनमें अब भी दीबल के किले की मजबूत दीवारों पर जलजला तारी कर देने की क़ुव्वत मौजूद है, तो मुझे यकीन है कि सिंध के अवाम जो बरसों से जुल्म व इस्तबदाद की आग में जल रहे हैं, उफ़क़ मगरब से रहमत की उन घटाओं के मुंतज़िर हैं जो आज से बरसों पहले आतिश कदा ईरान को ठंडा कर चुकी हैं। उनके मजरूह सीनों से ये आवाज़ निकल रही है कि काश वो मुजाहिदीन जिन्होंने अपने खून से बाग़ आदम में मसावत, अदल व इंसाफ और अमन के पौधे की आबियारी की है, सिंध के हुक्मरान के हाथों से जुल्म की तलवार छीन लें और उनके घोड़े उन खारदार झाड़ियों को मसल डालें जिनके साथ इंसानियत और आज़ादी का दामन उलझा हुआ है। एक मजलूम लड़की का ये ख़त अगर तुम्हारी रगों में हरारत पैदा ना कर सका तो याद रखो, रुए ज़मीन पर हमारी अजमत और अरूज के दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन मैं मायूस नहीं, मैं तुम में से किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं देखता। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक शुजा कौम गफलत की नींद सो रही है और उस कौम की एक गजूर बेटी बुलंद आवाज़ में ये कह रही है कि इस्लाम के गजूर बेटो, तुम तो रुए ज़मीन की हर बहू बेटी की असमत की हिफाजत के लिए पैदा हुए थे, और आज तुम्हारी ये हालत है कि तुम्हारी अपनी बहू बेटियों को पाबाए जंजीर बरहमानाबाद के बाज़ारों में खींचा जा रहा है। अवाम जज्बात से मगलूब होकर वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ देख रहे थे। एक मोमर शख्स ने आगे बढ़कर कहा,
اگر ہم سے پہلے یہ خبر امیر المومنین تک پہنچ چکی ہے تو ہم حیران ہیں کہ انہوں نے ابھی تک سندھ کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کیا۔ ہجوم متشویشاں پہاڑ کی طرح بھرا بیٹھا، چاروں طرف جہاد جہاد کے فلک شگاف نعرے گونجنے لگے۔ محمد بن قاسم نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر اپنی تقریر شروع کیا۔ میرے مخاطب وہ لوگ نہیں جو ایک ہنگامی جوش کے باعث چند نعرے لگا کر خاموش ہو جاتے ہیں، کاش ان نعروں کے ساتھ وہ تلواریں بھی نیام سے باہر آنے کے لیے بے قرار ہوتی ہیں جن کی نوک کے ساتھ تمہارے آبا و اجداد ستوت اسلام کی داستان لکھ گئے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قادسیہ اور اجنادین کے مجاہدوں کی اولاد میں زندگی کی کوئی رقم باقی ہے یا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہماری تمام افواج ترکستان اور افریقہ کے میدانوں میں مصروف جہاد ہیں، لیکن تم میں سے کون ایسا ہے جو تلوار کا استعمال نہیں جانتا؟ اگر ہمت کریں تو ہم سندھ کے میدانوں میں یرموک اور دمشق کی یاد پھر تازہ کر سکتے ہیں۔ اب تمہاری تلواریں دیکھ کر میں امیر المومنین سے اعلان جہاد کی درخواست کرتا ہوں۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس کی تقریر کے اختتام تک کئی بوڑھے اور نوجوان تلواریں بلند کر چکے تھے۔